اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بے شک اللہ لا یستحیی نہیں وہ شرماتا ان اس سے کہ یضرب وہ بیان کرے مثلاً کوئی مثال ما بعودتن کسی مچھر کی فما فوقہا اس سے بڑھ کر یعنی کہ حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر یعنی کہ اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال بیان فرمائے خواہ مچھر کی ہو یا ایسی چیز کی جو حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ فَأَمَّا پھر یہ کہ الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں انہو کہ بے شک وہ یعنی کہ وہ جو بات ہے جو مثال ہے الحق حق ہے من ربہم اپنے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا اور یہ کہ الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر اختیار کیا فیقولون پس وہ کہیں گے ماذا کیا ہے اراد اللہ اللہ کا ارادہ بہذا مسئلہ اس مثال سے، مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے اس مثال سے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ان دونوں آیات کا یہ ہو جائے گا کہ تو جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق کی نشاندہی ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اسے سن کر یہ کہتے ہیں کہ ایسی تمثیل سے یا ایسی مثال سے اللہ تبارک تعالیٰ کو کیا سروکار۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں یدلو وہ گمراہ ٹھہراتا ہے یا گمراہ قرار دیتا ہے بہی اس سے یعنی کہ اس بات سے یا اس مثال سے کثیراً بہت سے لوگوں کو ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے بہی اس سے کثیراً بہت سے لوگوں کو وما یدلو اور نہیں وہ گمراہ ٹھہراتا بہی اس سے الا ما سوائے الفاسقین جو فاسق ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یستحیی نہیں وہ شرماتا ان یہ کہ یضربا وہ بیان کرے۔ ویسے ضربا مارنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسی کو ضرب لگانا کسی کو مارنا، لیکن ضربا کا ایک معنی مثال بیان کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ ممکن ہے بعض اوقات آپ قرآن مجید کے اس لفظ سے کنفیوز ہو جائیں تو میں نے اس کو کلیئر کر دیا۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یستحیی نہیں وہ شرماتا ان یہ کہ یضربا وہ بیان کرے مثلاً کوئی مثال ما بعودتن کوئی مچھر کی ہی ہو فما فوقہا اس سے بڑھ کر کس سے یعنی کہ حقارت میں مچھر سے بھی بڑھ کر ہو۔ فَأَمَّا پس یہ کہ الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں انہ الحق کہ بے شک وہ حق ہے، جو مثال اللہ پاک نے بیان کی بے شک وہ حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ تو ایمان والوں کی تو یہ بات ہے کہ جب انہیں کوئی مثال اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ اب دوسرا طبقہ کون سا ہے جو کافر لوگ ہیں ان کے بارے میں وَأَمَّا اور یہ کہ الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر اختیار کیا فیقولون پس وہ کہیں گے ماذا کیا ہے اراد اللہ اللہ کا ارادہ بہذا مسئلہ اس مثال سے، وہ کہیں گے کہ اس مثال سے اللہ تبارک تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے کہ ایسی مثالیں کیوں اللہ پاک بیان کرتا ہے۔ اب اللہ پاک نے جواب دیا یدلو وہ گمراہ ٹھہراتا ہے بہی اس سے یعنی کہ اس طرح کی مثال بیان کرنے سے کثیراً بہتوں کو بہت سے لوگوں کو ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے۔ جب ہدایت کی بات ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ ہدایت دیتا ہے بہی اس سے کثیراً بہت سے لوگوں کو۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وما یدلو اور نہیں وہ گمراہ ٹھہراتا بہی اس سے الا ما سوائے الفاسقین جو فاسق ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کی تفسیر میں تھوڑی سی بیان کر دوں۔ کسی واقعے کی وضاحت یا کسی بیان کی حقیقت کے لیے اگر اللہ تبارک تعالیٰ مکھی مکڑی مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی شے کی مثال دینا ضروری سمجھے تو وہ دے دیتا ہے۔ وہ نہ کسی کم فہم کے اعتراض سے ڈرتا ہے اور نہ کسی کے انکار کے باعث اسے ترک فرماتا ہے۔ دوسرے حیوانات کے مقابلے میں مچھر کا جسم نہایت ہی چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے اسے بعودتن کہا جاتا ہے۔
عربی زبان میں انتہائی درجہ کمزور چیز کی مثال مچھر سے دی جاتی ہے۔ قرآن مجید نے کئی مقامات پر کفار و مشرکین کے معبودان باطلہ کی بے بسی، ان کا عاجز ہونا، ان کا کمزور ہونا، ایسی معمولی اور بے حیثیت چیزوں کی تمثیل سے کیا ہے جس پر انہیں اعتراض تھا کہ یہ کیسا کلام الہی ہے جس میں ایسی حقیر چیزوں کی تمثیلات یعنی کہ مثالیں دی گئی ہیں۔ اگر یہ کلام الہی ہوتا تو اس طرح کی گفتگو اس میں نہ ہوتی۔ تو باری تعالیٰ نے ان کی اسی سوچ کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ حق کی وضاحت کے لیے اگر مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر تر چیز کی مثال سے فائدہ ہوتا ہو تو ہم اسے بیان کرنے سے اجتناب نہیں کرتے۔ ایسی تمثیلات، ایسی مثالوں سے کلام کا تقدس یا عظمت متاثر نہیں ہوتی، بلکہ یہ طریق یعنی کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ فی نفس ہی مفید اور اعلیٰ تفہیم کا باعث ہوتا ہے۔ اس سے کلام کی بے ساختگی اور حقیقت پسندی ثابت ہوتی ہے، تصنع اور خود ساختہ پن کی نفی ہوتی ہے۔ اس لیے جہاں بھی کسی تمثیل کی ضرورت محسوس ہوئی قرآن نے اسے برمحل بیان کیا ہے، بلکہ یہ آیت فی الواقعہ طریقہ تمثیل کی افادیت اور مشروعیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ مطلب یہ کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت آ گئی یہ ہمیں دلیل مل گئی کہ کسی کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال دی جا سکتی ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو اسی وجہ سے صوفیہ کرام نے اپنی تعلیمات کو عام انسانوں کے ذہن نشین کرانے کے لیے تمثیلات کا انداز کثرت سے اپنایا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو بات بعض اوقات کسی تمثیل یا تشبیہ کے ذریعے پوری طرح سمجھی جا سکتی ہے وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ پھر ایک اور بات دیکھیں کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حکایات بیان کی ہیں، یا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں جو حکایات بیان کی ہیں، تو صوفیہ کرام نے، اولیاء کرام نے، علماء کرام نے کسی بات کو سمجھانے کے لیے بعض واقعات اس طریقے سے مثالیں دے کر بیان کیے ہیں تاکہ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھایا جا سکے۔ اب دیکھیں کہ بات تو ایک ہی ہے، ایک ہی بیان سے ہدایت اور گمراہی دونوں کے امکان پیدا ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے دل، دماغ انکار اور تعصب و عناد کے باعث مفلوج اور ناکارہ ہو چکے ہوتے ہیں انہیں حقیقت کی سچی جستجو ہی نہیں ہوتی۔ ان کی ظاہر بین نگاہیں صرف ظاہری الفاظ تک محدود ہو کر رہ جاتی ہیں، صحیح نتائج تک پہنچنے کے بجائے وہ کلام الہی سے بھی غلط استدلال کرنے لگتے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ کلام الہی کو بھی اپنی گمراہی کا باعث بنا لیتے ہیں اور حق کا بیان سن کر یا پڑھ کر بھی بسا اوقات حق سے دور چلے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جنہیں قدرت نے بصیرت، نور باطن اور تلاش حق میں اخلاص کی دولت سے نوازا ہے ان کو انہی تمثیلات اور ارشادات میں حکمت و دانائی کے جواہر نظر آتے ہیں۔ وہ بجائے الفاظ کے ظاہر پر اکتفا کرنے کے ان کے باطن میں مخفی ہزاروں معارف و مطالب کو جان جاتے ہیں اور انہیں اس کلام میں باری تعالیٰ کی معرفت کی راہ دکھائی دیتی ہے۔ اب دیکھیں آگے یہ جو اینڈ کیا کہ اللہ پاک گمراہ نہیں ٹھہراتا الا الفاسقین، ماں سوائے فاسقین کے۔ اب یہ جو فاسق ہیں، فاسق اس کا معنی کیا ہے؟ یہاں اس امر کی مزید صراحت کر دی گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ صرف انہی لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے یا گمراہ قرار دیتا ہے جو فاسق ہیں۔ فاسق فسق سے ہے جس کے معنی ہیں شریعت کی روک اور حد سے نکل جانا، اور لغت کے اعتبار سے فسق ہر چھوٹے بڑے گناہ کے ارتکاب پر بولا جاتا ہے، کیونکہ ہر گناہ شریعت کی خلاف ورزی ہے اور اس کے ارتکاب سے انسان شریعت کی روک اور حد کو پھلانگ جاتا ہے۔ اس لیے امام قرطبی نے اس کا شرعی مفہوم بھی یہی بیان کیا ہے، الخروج من طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے نکل جانا۔ لیکن عرف عام میں فسق کثرت گناہ پر بولا جاتا ہے، یعنی جو شخص شریعت کے خلاف ورزی پر عملاً اصرار کرتا ہے اور احکام دین کی حدود کو بے دریغ توڑتا ہے اسے فاسق کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے دیکھیں تفسیر جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ کس سینیریو میں، کس سچویشن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں مفہوم واضح ہو گیا، اب قرآن مجید کا دوبارہ لفظی ترجمہ کر کے میں اپنی بات کو اینڈ کر دوں گا۔ اب دوبارہ ذرا سن لیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں وہ شرماتا، ان یہ کہ یضربا وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، ما بعودتاً کسی مچھر کی سی، فما خا فوقہا اس سے بھی بڑھ کر،
آگے فرمایا اب وہ جو مثال آ گئی، اب دو طرح کی مینٹیلٹی کی بات ہو رہی ہے۔ فَأَمَّا پس یہ کہ الَّذِينَ وہ لوگ جنہوں نے آمنو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، اَنَّهُ الْحَقُّ کہ بے شک یہ حق ہے، مِن رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے۔ اب جو ایمان والے ہیں اس مثال کو، اس اللہ کے کلام کو، قرآن کو حق مانتے ہیں۔ اب دوسرا طبقہ کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ وَأَمَّا اور یہ کہ الَّذِينَ وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر اختیار کیا، فَيَقُولُونَ پس وہ کہیں گے ماذا کیا ہے، اراد اللہ اللہ کا ارادہ، بہذا مسئلہ اس مثال سے، اس مثال سے اللہ تبارک تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے۔ اور وہ تمسخر کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ کیسی کیسی مثالیں بیان کرتا ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کیوں میں نے کیوں مثال دی، میں اس طرح کی باتیں کیوں کرتا ہوں؟ آگے جواب دیا، یضل وہ گمراہ ٹھہراتا ہے، بھی اس سے، کثیرن بہت سے لوگوں کو۔ جب لوگ اس قرآن مجید کا اپنے ذاتی اناد کی وجہ سے یا ضد کی وجہ سے یا ہٹ درمی کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، تو ان کی جو گمراہی ہے وہ واضح ہوتی ہے، تو اللہ پاک انہیں گمراہ ٹھہراتے ہیں اس مثال سے، اس قرآن سے۔ اب دیکھیں نا، یہی قرآن مجید ہے، اس قرآن کو پڑھ کر کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کر کچھ لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ تو گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو حقیقت بات کو مانتے نہیں ہیں اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے اس پر ایمان لانے کے بجائے اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام میں سے کمزوری اور نقص تلاش کرتے ہیں۔ یضل بہ یضل وہ گمراہ ٹھہراتا ہے، بہ اس سے، ایسی مثالوں سے یا قرآن سے، کثیراً بہت سے لوگوں کو، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، بہ اس سے، کثیراً بہت سے لوگوں کو۔ وما یضل اور نہیں وہ گمراہ ٹھہراتا، بہ اس سے، الا ما سوائے الفاسقین جو فاسق ہیں، جو گناہ گار ہیں، جو گناہ تکرار کے ساتھ کرتے ہیں، جو فاسق لوگ ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔